رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے اسلام کے پوری دنیا کے اعتبار سے کامل و مکمل ضابطۂ حیات اور اسلام کے دامن میں آ کر کے برکتیں، رحمتیں اور امن و عافیت ملتی ہے، اور جو اس کی وجہ ہے کہ اسلام نے حقوق العباد کے اوپر بڑی توجہ دی ہے. تو اس تعلق سے بات چیت ہوئی تھی. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چند حقوق ہیں، مختصر ان کی وضاحت ہوئی تھی. اس ہفتے بھی اسی تعلق سے مزید وضاحت کرنی ہے. دیکھیں کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کو بتایا، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تب تک کہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کا وجود ناممکن ہے. جب تک کہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دے تب تک کہ کام مکمل نہیں ہوگا. بعض لوگ کریں، بعض لوگ نہ کریں تو کام ادھورا ہوتا ہے. جب سب لوگ مل کر کے لگن اور تڑپ کے ساتھ کسی کام کو کریں گے تو وہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا. اسلام نے اسی لیے تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے، وہ چاہے آقا، مالک ہو یا غلام ہو، ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، علماء ہوں یا عوام ہوں، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو. ہر ایک کے تعلق سے حقوق اسی لیے بتائے کہ جب ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے تو دوسرے کا جو حق ہماری ذمہ داری میں ہے اس سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں جب ہم ان کو ادا کرتے رہیں گے تو ان کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی، اور جب شکایت نہیں ہوگی تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. معاشرے کے اندر برائیاں کیا ہیں؟ وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی چیز چرا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وہ یہ گناہ کے اندر ملوث ہے، وہ گناہ کے اندر ملوث ہے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ایک دوسرے سے متعلق حقوق تھے ہم نے ان کو ادا کرنا چھوڑ دیا. وہ چاہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے ہو یا کسی اور دوسرے تعلق سے ہو، ہم نے اپنے ذمے واجب حقوق کی ادائیگی کو چھوڑا، نتیجتاً معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اس لیے اسلام نے ان حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی اور ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی بیان فرمایا. تو جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے وہیں پر ایک صالح معاشرے کی تشکیل دینے میں وہ چیزیں جو عیب بنتی ہیں، وہ چیزیں جو برائی کی، بیماری کی یا فساد کی جڑ بنتی ہیں، ان سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو تمام مذاہب سے یکتا کرتی ہیں اور اس کی خوبیوں اور خصوصیتوں میں سے ہے. پچھلے ہفتے حقوق بیان کیے گئے.
ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اصول بیان فرمائے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ پہلی چیز بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایک دوسرے کے تعلق سے گمان کرنے سے بچو، ایک دوسرے کے تعلق سے گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی گمان لگاتا ہے لیکن وہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے کسی کے تعلق سے گمان نہ کرو، اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی ہوگی، اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں سنیما گھر سے آ رہا ہوگا، کہاں سے آ رہا ہوگا، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی غیر محرم ہے، تو ہمیں کسی کے تعلق سے گمان نہیں لگانا ہے، اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، بندہ جانے اس کا رب جانے، سزا بھی وہی دینے والا ہے، جزا بھی وہی دینے والا ہے۔ تو فرمایا گمان سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے وہ عمل نہ کیا ہو لیکن تم غلط گمان رکھنے کی وجہ سے گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤ۔ اچھا، اس کا دوسرا غلط نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم نے کسی کے تعلق سے کوئی غلط گمان قائم کر لیا تو اگر کل کو اس کے تعلق سے ہم کوئی پوچھے گا تو ہم وہی اپنا گمان اس کے سامنے ظاہر کریں گے جو کہ غلط ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا میں تو غلط فہمی میں تھا ہی، دوسرا بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، تو یہ متعدی ہوتا جائے گا، ایک سے بڑھ کر دو، دو سے تین، تین سے چار، اور ایسے ہی پھیلتا جائے گا۔ کہاوت نیکی 9 کوس بدی 100 کوس، برائی زیادہ پھیلتی ہے، نیکی کم پھیلتی ہے، تو اس لیے فرمایا کسی کے تعلق سے گمان نہ قائم کرو، وہ جیسا ہے اس کا رب جانتا ہے۔ تو پہلا اصول بیان کیا، کسی کے بھی تعلق سے گمان قائم نہ کرو۔ جب ہم ہر ایک کو اچھا سمجھیں گے تو ہمارے سلام دعا میں فرق نہیں آئے گا، اس چیز کا اندازہ لگائیے، یہ انسان کا نیچر ہے۔ ہم جس آدمی کو جس انداز سے پرکھ لیتے ہیں، اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو ہمارا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے تعلق سے یہ سمجھ لیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کتنا بھی سچ بولے جائے ہم یقین ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے تو اندازہ لگا لیا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو جانچنا نہیں ہے، اس کو اکرام مسلم کے تحت میں ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھ کر کے، جب ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو ہمارے رویے میں عاجزی ہوگی اور اس کا اکرام ہوگا، اور جب ہم نے کسی کو حقیر سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، ذلیل سمجھ لیا، جھوٹا سمجھ لیا، خائن سمجھ لیا، تو ہمارا رویہ بدل جائے گا، اونچی آواز میں بات ہوگی، متکبرانہ مزاج ہوگا۔ تو فرمایا اس سے بچنا ہے، گمان کسی کے تعلق سے قائم نہیں کرنا ہے، اس کا عمل اللہ جانے۔ ان بعد الظن اسم، ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ برائی نہ ہو مگر تم غلط گمان رکھنے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا رہو۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگو، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کہاں سے لے کے آتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کا عمل اللہ جانے، اللہ پہ چھوڑ دو۔ ولا تجسسوا، کیونکہ اس کا بھی بگاڑ یہی ہوگا، اگر آپ کو معلوم پڑ گیا تو آپ خود تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوں گے ہی، اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہمارا تو نظریہ اس کے تعلق سے بدل ہی جائے گا، ہم دوسروں کو بتا کر کے ان کو بھی اس سے بدگمان کر دیں گے۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، بلکہ بعض کتابوں میں ایک قصہ نقل کیا ہے، ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اتفاق سے اس کے ساتھ میں پیسوں کی کچھ تھیلی، درہم کی کچھ تھیلی تھی جو دفنانے میں اسی کے ساتھ چلی گئی، تو جو اس کا بھائی تھا وہ رات کے اندھیرے میں گیا کہ وہ درہم کی تھیلی میں قبر میں سے نکال کے لے کے آتا ہوں، تو گیا قبر میں سوراخ کیا اور ہاتھ ڈال کر کے جیسے وہ تھیلی نکال رہا تھا تو بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، آگ سے بھری ہوئی تھی، وہ ڈر گیا، دوڑا دوڑا اماں کے پاس آیا، پورا واقعہ بتایا کہ ایسا کیا ہوا، میری بہن کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ تو اماں نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے تیری بہن میں 2 خرابیاں تھیں۔ کتنی؟
کہا کہ دو خرابیاں تیری بہن کے اندر تھی، ایک تو یہ کہ وہ نماز کو دیر سویر کر کے پڑھتی تھی، ٹائم پہ نہیں پڑھتی تھی. جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے نا، مؤخر کرتے رہتے ہیں، کام نہیں چھوڑیں گے، نماز کو ٹالتے رہتے ہیں. ہاں ابھی تو ہے وقت، ظہر کا وقت ہے، 4:30 بجے تک پڑھ لیں گے آرام سے. ابھی کیا ہے دھندے پہ بیٹھ جاؤ، ابھی کیا ہے آفس میں کام نپٹا لو، ابھی اپنے کام کاج کر لو، پڑھ لیں گے بعد میں، وقت ہے نا. تو یہ نماز کو دیری سے پڑھتی تھی، دیر سویر کر کے، لیٹ کر کے پڑھتی تھی. اور فرمایا کہ جب رات ہو جاتی تھی تو وہ پڑوسیوں کے دیوار سے کان لگا کر کے سنتی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ چپکے چپکے لوگوں کی باتیں سنتی تھی کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ ان دو عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ قبر آگ سے بھر گئی. تو فرمایا جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا. تیسرا فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو معلوم پڑ جائے تو بری لگے، اسے ناگوار ہو، یہ غیبت کی تعریف ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اسے معلوم پڑ جائے تو بری لگے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعتاً اس بندے کے اندر وہ بات ہو جو ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں تو صحیح بات کر رہا ہوں نا یار، وہ برائی ہے اس کے اندر. اب جب اس کے اندر وہ برائی ہے ہی تو وہ تو ہم بات کریں گے ہی. تو صحابی نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر واقعتاً اس بندے کے اندر وہ بات ہو جو ہم کر رہے ہیں پھر بھی؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر واقعتاً وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر تم اس کے تعلق سے بات کہہ رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو جھوٹ اور تہمت اس کے اوپر باندھنا ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہے. تو غیبت تو جب ہی ہوگی نا جب اس کے اندر وہ ہے، پھر بھی تم بات کر رہے ہو حالانکہ اسے ناگوار گزرے گی. تو فرمایا یہ غیبت ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے. اور آج ہماری مجلسیں اس سے خالی نہیں ہوتی. مجلس میں بیٹھے یہاں کی وہاں کی تیری میری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بغیر مجلسیں نہیں گزرتی. تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور یہ دیکھیے کہ اس کا عذاب کتنا بڑا بتایا گیا ہے، اس کی برائی. اندازہ لگائیں، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. کسی کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ بعض روایت سے مفہوم ہوتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اور بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ غیبت اس لیے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کہ زنا تو دو لوگوں کے درمیان محدود ہے، ان دونوں کا فعل ہے، ان کو گناہ ملے گا یا سزا ملے گی جو بھی کچھ ہے. لیکن غیبت یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ایک دو میں نہیں رکتی ہے، پھر اس کا سلسلہ چل نکلتا ہے. اور غیبت یہ ایسی برائی ہے اور بیماری ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی جب تک کہ معافی نہیں ہوگی، جب تک کہ اس سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے. زنا میں تو کیا اللہ سے معافی مانگ لی زنا کرنے والوں نے، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن غیبت میں اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے مگر تب بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے جا کے معافی نہ مانگ لیں جس کی برائی کر رہے تھے. فرمایا اس لیے غیبت کا گناہ زیادہ ہے. 4 لوگوں کو پتہ چلے گا، 4 سے 8 کو پتہ لگے گا، 8 سے 16 کو پتہ لگے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھیلتا جائے گا. تو اس لیے کیا فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہیں کرنا. ایسے ہی جن چیزوں سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے. ان میں سے ہے حسد، کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر کے جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے. گاڑی لے لیے، اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ کرے اس کو لاس ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، یہ تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے، جلن جسے کہتے ہیں. تو مسلمان کے دل میں جلن نہیں ہونی چاہیے. حسد یہ معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر جس سے حسد ہوتا ہے نا اسے سلام دعا بھی نہیں کرتے اور موقع لگتے ہی نقصان پہنچانے کی فراق میں رہتے ہیں. موقع لگ گیا تو نقصان پہنچاؤں گا، پھر دیکھنا میرا بھی وقت آئے گا، اپنا بھی ٹائم آئے گا،
آدمی اس تمنا میں رہتا ہے۔ تو حسد معاشرے کو بڑھنے نہیں دیتا، معاشرے میں اچھائی پیدا نہیں ہونے دیتا، تو حسد سے بچنا ہے۔ تکبر سے بچنا ہے، گھمنڈ سے بچنا ہے، کیونکہ تکبر آ جائے گا تو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا، بات چیت کا لہجہ بدل جائے گا، چال ڈال بدل جائے گی، اور سامنے والے کا حق ادا نہیں کرے گا، میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں۔ تو اس سے منع فرمایا۔ حسد، تکبر، غیبت، جھوٹ۔ حدیث میں فرمایا گیا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی ہے 3 باتیں، بولے تو جھوٹ بولے، جب بھی موقع ملے دھوکہ دے ڈالے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی۔ اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا وَلَا تُمَازِحْهُ، لا تماری اخاک ولا تمازی، اپنے بھائی سے دھوکہ نہ کر، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہ اڑا، اس کا مذاق اڑاتے نا بہت سارے، تو اسے بھی منع کیا گیا، کیونکہ تم اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہو تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اور فرمایا وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا، اور اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو کہ جسے پورا نہ کر سکو۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ہاں چلو دیکھ لیں گے، میں ہوں نا، بہت سارے وعدے آدمی ایسے ہی کر لیتا ہے، حالانکہ پورا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس وعدہ کر لیتا ہے، ہاں میں آتا ہوں نا، آؤں گا۔ تو فرمایا اپنے بھائی سے کسی بھی سلسلے میں ایسا وعدہ نہ کرو کہ جسے پورا نہ کر سکو، وہ چاہے لین دین کا ہو، چاہے مدد کا ہو، آنے جانے کا ہو، دعوت کا ہو، کسی بھی تعلق سے ہو کہ جسے پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وعدہ ہی نہ کرو، کیونکہ وعدہ کرنا کسی کو امید دلانا ہے، اور پھر جب توڑ دو گے تو اس کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، وہ تم سے بدظن ہو جائے گا، غلط گمان میں ہو جائے گا، تو فرمایا تو وعدہ ہی نہ کرو۔ تو وعدہ خلافی، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، حسد، تکبر، یہ وہ تمام برائیاں ہیں کہ اگر یہ ہمارے دلوں میں ہوں گی تو معاشرہ نیک نہیں ہوگا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، صالح معاشرہ ہو جائے، تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور یہ تمام برائیاں جو بھی بتائی گئی ہیں ان سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 عمل ہو جائیں گے، معاشرے سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اچھی صفات پیدا فرمائے، اور بری جتنی بھی عادتیں ہیں جو ایمان لیوا ہیں، جان لیوا ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔